السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال، پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں ہمارے جو مہمان جو گیسٹ بنے ہیں وہ نوجوان قیادت ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسی قیادت جس کو ملک پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہمہ وقت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوششیں بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل باڈیز کا جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک جنرل کونسلر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ان سے سوالات بھی کریں گے، جوابات بھی کریں گے اس موجودہ جو حکومت کی امداد کے حوالے سے، اس کے پروجیکٹس کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، جو باتیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی، کیونکہ گہری نظر رکھتے ہیں تمام مسائل کے حوالے سے۔ ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید فرحان علی صاحب۔ میں جناب سید فرحان علی صاحب کو آج نیوز واچ ٹی وی چینل کے پروگرام آواز انسانیت میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں شاہ صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ شاہ صاحب، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ جو کرونا پینڈیمک ہے، جس نے کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ملک پاکستان کے اندر بھی تقریباً آلموسٹ تمام چیزیں جو ہیں وہ لاک ڈاؤن ہو چکی ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نیوز واچ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلا کے خصوصی طور پر آپ نے مجھے دعوت دی، تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے کرونا کے حوالے سے سوال کیا، تو کرونا کے حوالے سے میں اتنی کہنا چاہوں گا کہ کرونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آفت ہے جس کے اوپر پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے بہت زیادہ۔ لیکن جہاں تک ہماری حکومت کی بات ہے تو ہماری حکومت جو ہے وہ زبانی جو عوام کو کھوکھلے نعروں کے اوپر جو ہے وہ خوش کر رہی ہے، لیکن عوام کے لیے کوئی خاص بینیفٹ نہیں دیا جا رہا۔ اور عوام جو اس وقت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے ہی ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اور نچلا طبقہ وہ مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس چکا ہے۔ لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو غریب جو ہے وہ مزید غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بالکل سکت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو شاہ صاحب، ختم ہو جا رہی ہے، لیکن آپ جہاں پر گورنمنٹ کی پالیسیوں کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، تو خاص طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے تو غریبوں کے لیے، دیہاتی دار کے لیے، مزدور طبقے کے لیے جو احساس کیش پروگرام شروع کیا ہے، تو اس سے بھی تو لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے۔ جی بالکل، جو احساس پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے، اگر تو یہ پورے طریقے سے امپلیمنٹ کرتے اور تب عوام کو اس کا جو ہے بینیفٹ ملتا تو یہ بہت اچھا پروگرام تھا۔ لیکن جہاں تک ہم نے جو وزٹس کیے ہیں، لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے، تو اس وقت 10 to 20% لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے ہیں۔ مطلب پاکستان کا جو بڑا طبقہ ہے جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جو زندگی گزار رہا ہے، ان تک یہ ریلیف نہیں پہنچ سکا، بدقسمتی کے ساتھ۔ کیونکہ شاہ صاحب ظاہر بات ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ دن رات کوشاں بھی رہتے ہیں، اور آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ احساس کیش پروگرام کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب بھی بات ہوتی ہے ہیلتھ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے سابقہ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ایسے اقدامات ہی نہیں کیے کہ جسے جو سٹرکچر ہے، جو ہیلتھ کا سٹرکچر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پاور آ سکتی اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس پہ بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی بھی کر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ان کا یہ وتیرہ ہے کہ ان کا کام صرف اور صرف الزام تراشی کرنا ہے، اور وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا اس سے پہلے 5 سال ان کی کے پی کے کے اندر گورنمنٹ رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے، ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پشاور میٹرو انہوں نے شروع کی تھی، اور 1 کھرب روپے سے اس کا جو ہے وہ لاگت جا چکی ہے اوپر، لیکن وہ ابھی تک اس کو مکمل نہیں کر سکے۔ تو جہاں تک بات ہے ہاسپٹلس کی اور ہیلتھ سیکٹر میں جو مسلم لیگ کو کرٹیسائز کرتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، تو ابھی آپ دیکھیں جتنے ٹاپ کلاس ہاسپٹلز ہیں، پی کے ایل آئی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھ لیں، راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف ریڈیالوجی دیکھ لیں، اور آپ جتنے ہاسپٹلز دیکھیں گے وہ مسلم لیگ نون کے ہی لگائے ہوئے منصوبے ہیں، جہاں پہ اس وقت عوام کو جو ہے سہولیات دی جا رہی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی اگر گورنمنٹ دیکھا جائے تو اس 2 سالوں میں تو دور کی بات 7 سال یعنی کہ کی پی کی گورنمنٹ بھی ہو گئے، ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پہ عوام کو جو ہے وہ بہتر علاج کیا جا سکے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگ یہاں پر یہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، مطلب آپ کے قائدین کے حوالے سے بھی، کہ اگر وہ بھی کسی بیماری میں یا ہیلتھ کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی ابراڈ چلے جاتے ہیں، اگر سہولیات اتنی اچھی تھی یا ہیں تو وہ پاکستان کے اندر اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے بہترین ہاسپٹل بنائے پاکستان میں، جس کا مطلب آپ کو مجھے ہر کسی کو بخوبی ہر کوئی واقف ہے اس سے۔ اب بات یہ ہے کہ جلا وطنی کے دور میں جب نواز شریف صاحب سعودی عرب رہے اور بیچ میں لندن بھی رہے تو ان کی ٹریٹمنٹ چلتی رہی۔ اب ان کے جو فیملی ڈاکٹرز ہیں، بات یہ ہے کہ وہ وہاں سے اگر علاج کروا سکتے ہیں یا اللہ نے اگر ان کو توفیق دی تو وہاں پہ جا کے علاج کروانا کوئی بری بات نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے باقی سابق حکمران ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو سابق ایک پاکستان کے صدر پاکستان رہ چکے ہیں جنرل مشرف صاحب، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ باہر ملک میں ہیں اور زیر علاج ہیں۔ حالانکہ براہ راست اگر آپ دیکھیں
تو ہماری جو مطلب فوجی حکمران ہیں انہوں نے 40 سال حکومت کی ہے، تو اس طرح تو یہ بھی بات بنتی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا ہاسپٹل کیوں نہیں بنایا کہ جہاں پہ مشرف صاحب کا علاج ہو سکے. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہاسپٹلس کے حوالے سے جو آپ کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بہترین جو ہے وہ کام کیا ہے اور ایسے سیٹ اپ بنایا ہے کہ جس سے غریب آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے. اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کورونا وائرس کو لے کر بھی بات ہو رہی ہے، ابھی انڈیویجلی بھی ہر شخص نے کوشش کرنی ہے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کورونا وائرس سے جو ہے اس کے اوپر قابو ہم اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک پیج پہ ہوں گے، ہم تمام سیاسی ذہن سے بالا تر ہو کر ہماری سوچ جو ہے وہ صرف اسی کے اوپر فوکس ہوگی. تو مجھے اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح جو ہے ہم مل کے بحیثیت پاکستانی اور ذمہ دار فرد ہونے کے ناطے کس طرح ہم اس سے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں اور اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو غریب عوام ہے پاکستان کی، حکومت کو چاہیے کہ ان کے لیے کوئی ایسا منظم پیکج بنائے جس سے ان کو ریلیف ملے. جب ان کو ریلیف ملے گا تو ڈیفینیٹلی جو لوگ دیہڑی دار طبقہ ہے اور جو بیچارے مزدور ہیں وہ پھر احتیاط کر سکیں گے. لیکن جب ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے راشن نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کام پہ نکلنا ہے اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے. تو پھر ان کو یہ ہے کہ اگر وہ نکلتے ہیں تو ان کو احتیاط بھی کرنا پڑے گی. لیکن اس سے بہتر ہے کہ جو اگر وزیر اعظم نے جو احساس پروگرام شروع کیا ہے، اگر اس کے اوپر یہ پورے طریقے سے عوام کو ریلیف دے تو کرونا کے اوپر اس وجہ سے بھی بہت حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. اس میں یہ ہوگا کہ وہ جب ان کو ریلیف ملے گا تو وہ ان کو مطلب اپنے جو دہاڑی کے لیے نکلنے پر اور اس چیز کے اوپر تھوڑا سا وہ یعنی کہ ایک لمیٹڈ سا مخصوص کام کریں گے، جس وجہ سے کرونا کنٹرول ہو سکتا ہے. باقی جو اپنی سیفٹی ہے وہ تو ہر انسان کو خود رکھنی ہے، جس میں آپ یعنی ماسک کا یوز کریں، گلوز کا یوز کریں اور سینیٹائزر جو ہے اور صفائی کا تو خاص خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. اچھا شاہ صاحب یہ تو بات ہو گئی، چلے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر پھر انڈیویجلی مجھے آپ اپنی پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کورونا وائرس کے حوالے سے اس کی پالیسی کے حوالے سے اقدامات کے حوالے سے کیا چیزیں ہو رہی ہیں جو آپ عوام کو بتانا چاہیں گے. دیکھیے ہمارے جو پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے کورونا وائرس جیسے ہی اسٹارٹ ہوا ہے پاکستان میں تو انہوں نے فوراً پاکستان آمد کا فیصلہ کیا. پاکستان آئے، وہ یہاں پہ آ کے انہوں نے جو ہے ویڈیو لنک کے اوپر خطاب کیے ہیں اور پاکستان میں جتنے ہاسپٹلز ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹافس ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ کٹس اور جتنا حفاظتی کٹس ہوتی ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے وہ پرووائڈ کیے ہیں ان کو. اس کے ساتھ ساتھ جو عام پبلک ہے ان کو بھی باکسز کی صورت میں جو ہے وہ تمام کٹس دی گئی ہیں، جس میں یعنی کہ صابن ہے، سینیٹائزر ہے اور اس کے بعد ماسک اور گلوز کا جو ایک وہ باکس کمپلیٹ بنا کے انہوں نے دی ہے. یعنی کہ حکومت میں نہ ہونے کے باوجود جو ہو سکتا تھا مسلم لیگ کی حکومت نے کیا. اس کے بعد جتنے ہمارے الیکٹڈ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی یوسیز میں یہ کیا ہے کہ غریب عوام کے لیے جو راشن کا بندوبست کیا ہے، ان کو جو ضروریات زندگی کا جو سامان ہے وہ پرووائڈ کیا ہے اس دوران. اچھا شاہ صاحب میں یہاں پر میرا ایک نہایت اہم سوال جو ہے وہ اکثر سننے میں بھی ملتا ہے کہ کورونا وائرس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمال کا ایک نتیجہ ہے اور ہمیں مل کے اس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس نازک حالات کے اندر بھی جو ہے بڑا ایک اہم جو معاملہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، آپ کی نظر ہے ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، ملاوٹ کے حوالے سے دیکھ لیں، چیزوں کو دگنا بیچنے کے حوالے سے دیکھ لیں، اس کے حوالے سے لوگ پھر بھی نہیں ڈرے ہیں، ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حالات کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اس نازک گھڑی میں جو ہمارے لوگ جو یعنی کہ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور ذخیرہ اندوزی سے جو ہے وہ گریز کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کہتا چلوں کہ جس طرح پہلے یہ تھا کہ سینیٹائزر اور جو آپ کے گلوز تھے اور آپ کے ماسک وغیرہ تھے اس کی اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب اس کی ڈیمانڈ اچانک بڑھی ہے تو اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ وہ مارکیٹ میں چیز ایک دم شارٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور بات ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز سے ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں. غریب عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترقی پذیر ملک ہے، یہاں کے حالات جو ہے وہ بہت مشکل ہے یورپ کنٹریز سے، تو عوام کو ان کو بھی چاہیے کہ ریلیف دیں اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں. ہاں اپنا جائز کمیشن جو بنتا ہے وہ ضرور لیں، لیکن ذخیرہ اندوزی کر کے اور ریٹ کو ڈبل ٹرپل کر دینا تو وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی جاتی ہے اور اس کی پکڑ جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگی. اچھا شاہ صاحب، عمران خان صاحب جو ضلع میں پاکستان ہے وہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ نوجوانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ یوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ خود نوجوان ہیں اور جو فلاحی کاموں کے حوالے سے، سماجی کاموں کے حوالے سے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے آپ کام بھی کرتے ہیں، ورک بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے یہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس کو اس طرح آپ کو جواب دوں گا اس بات کا کہ ٹائیگر فورس کی اس ٹائم کہیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے ٹائیگر فورس کو جو انٹروڈیوس کروایا ہے یہ بالکل ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے ان کا. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے اندر ایک بلدیاتی نظام موجود ہے، بلدیاتی نمائندے موجود ہیں، بالخصوص پنجاب میں جو آپ نے بلدیاتی نمائندے جو ہیں ان کو معطل کروایا ہوا تھا، آپ ان کو بحال کروا دیں.
کیونکہ بلدیاتی نمائندے اپنے گلی محلے میں سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کس کو راشن کی ضرورت ہے، اشیاء خوردنوش کی ضرورت ہے، تو ان سے زیادہ بہتر کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. بات یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کے لیے آپ نے ان کا ایک مخصوص ڈریس بنوایا اور اس کے اوپر آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بلدیاتی نمائندوں کو جو ہے یہ فنڈ دیتے یا بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے اگر یہ ڈسٹریبیوشن کرواتے سامان کی اور راشن کی تو وہ بہت بہتر ہوتا. تو یہ ایک سیاسی کام ہے. ویسے آپ نے لاک ڈاؤن ختم کروا دیے ہے اور جو ٹائیگر فورس ہے اس کو 2 دن پہلے آپ نے ایکٹیو کیے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ اس ٹائیگر فورس کے ایسی کیا کام ہے جو یعنی کہ کرونا کے لاک ڈاؤن کے دوران تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئی اور اب جب آپ نے لاک ڈاؤن ہٹا دیا ہے تو اس کے بعد ان کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سراسر پیسوں کا ضیاع کیا ہے ان کی. اچھا صاحب، ایک نہایت اہم سوال جو ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ جو میگا پروجیکٹس کے حوالے سے اور پھر جو سابقہ جو گورنمنٹس ہیں ان کے جو قرضوں کے حوالے سے جو بات کرتی ہے، کیونکہ اکثر جب بھی کوئی ان سے کوئی تعمیری کام کے حوالے سے یا وہ فنڈنگ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ سابقہ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتی ہے کہ میگا پروجیکٹس کے حوالے سے ہو یا قرضوں کے حوالے سے ہو. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنی بھی پاکستان میں حکومتیں ہیں، چاہے وہ فوجی گورنمنٹ ہو چاہے وہ سول گورنمنٹ ہو، تو پاکستان جو ہے وہ قرضوں پہ چلتا آ رہا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ پاکستان جو ہے قرضوں پہ، خان لیاقت علی خان سے لے کر اب تک آپ دیکھیں تو ملک قرضوں پہ چل رہا ہے. یا یہاں تک کہ جو ہمارے ابھی کرنٹ وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی قرضوں کا ریکارڈ توڑ دیا 2 سال میں اگر آپ ایوریج نکالیں. تو بات یہ کہ قرضے لینا بری بات نہیں ہے. قرضے لینا، اب آپ ایک ترقی پذیر ملک ہے تو قرضے سے ہی ملک چلتا ہے، لیکن قرضے لے کر ان کو ٹھیک جگہ پہ لگانا ہے. دیکھیں، اب آپ دیکھیں پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے قرضے لیے، قرضے ضرورت ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بے جا قرضے لیے، ضرورت زیادہ قرضے لیے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ملک تھا وہ اس ٹائم جو شہروں میں تقریباً 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور دیہاتوں میں آپ کی جو ہے وہ 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اب قرضے لے کر اگر انہوں نے آپ کے ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا ہے، انہوں نے آپ کو بہترین انفراسٹرکچر دیا ہے، آپ کو موٹر ویز دی ہے، ساتھ آپ دیکھیں 4 بڑے شہروں میں راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور ملتان میں میٹرو بس جیسے پروجیکٹ جو ہے مکمل کیے ہیں. مطلب غریب عوام کے لیے ایک سہولت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں مزے کی بات کہ جو آپ کے ملک جو اس 2013 سے لے کر 2018 تک جو دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، اس کے لیے ایک بہت ہی پاکستان آرمی نے جو ہے وہ ایک آپریشن ضرب عزم اور آپریشن رد الفساد کا جو اہتمام کیا، جس کی وجہ سے دہشت گردوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا. اس کے لیے بھی دیکھیں پاکستان کو جو ہے پاکستان آرمی کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو قرضوں کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے یہ ان کو بھی دیا جاتا ہے. امن قائم کرنے کے لیے ہم نے جنگیں بھی لڑی اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے GDP جو تھا وہ 5.8 تک پہنچا دیا. قرضے لیے کوئی مسئلہ، ہم نے جو آپ کا ڈالر تھا اس کو 104 سے اوپر نہیں جانے دیا. 96 اور 104 کے درمیان وہ فلکچویٹ ہوتا رہا. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مصنوعی جو ہے وہ آپ نے روکا ہوا تھا، مہنگائی کے حوالے سے کنٹرول کیا ہوا تھا. جی دیکھیں، مصنوعی اگر روکنا ہو تو مصنوعی رکتا ہے ہفتہ، 2 ہفتہ یا 4 ہفتے یا مہینے، 2 مہینے تک روک سکتے ہیں. لیکن 4 سال تک اگر آپ کا ڈالر 96 اور 104 کے درمیان فلکچویٹ ہوتا رہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ نے مصنوعی روکا. تو بات یہ ہے کہ اور انفلیشن دیکھیں آپ، جو مسلم لیگ کی حکومت 3.8 پہ لے کے آ گئی تھی کم و بیش، وہ اس وقت آپ دیکھیں 11 اور 12 کے درمیان فلکچویٹ ہو رہی ہے. پھر سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 54,600 کی بلند ترین سطح پہ چلی گئی تھی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد جو تھا وہ بڑھ رہا تھا حکومت کے اوپر، ملک کے اوپر. لیکن اب آپ دیکھیں کرونا وائرس تو اب آیا ہے. اگر آپ کرونا وائرس سے پہلے کی صورتحال دیکھیں تو آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بری طرح کریش کر گئی تھی اور 27,000 پوائنٹ تک گر چکی تھی. پھر اس کے بعد 27,000 سے 35,000 کے درمیان وہ فلکچویٹ ہوتی رہی. لیکن یہ دیکھیں کہ جو جس بلند ترین سطح پہ پہنچایا تھا وہ ابھی تک وہاں پہ واپس اسٹیبل نہیں ہو سکی ان کے اوپر. یہ عطیہ صاحب، جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی برتی ہے اور اس کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں، اس کے حوالے سے بھی آخر میں کیا پیغام، کیا میسیج دینا چاہیں گے عوام کے لیے کہ عوام کس طرح جو ہے وہ سیفٹی بھی کرے، اپنا کاروبار بھی کرے، اپنے حوالے سے جو ہے اب خود کو بھی سیف رکھے، اپنے گھر والوں کو بھی سیف رکھے؟ اس کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لیکن عوام کو احتیاط کرنا چاہیے. جو حکومت نے جو آپ کو جو انسٹرکشنز دی ہیں اس کو تو بالکل فالو کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت کے وقت جو ہے اس ٹائم وہ آپ کو کرونا کے حوالے سے جو بھی انسٹرکشنز دی ہیں اس میں حکومت کا، عوام کا اور پورے پاکستان کا بھلا ہے. کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ کرونا پیشنٹس اگر زیادہ ہو جائیں تو وہ ان کو برداشت کر سکیں. یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. پھر ماشاءاللہ جناب، یہ تھے ہمارے ساتھ سید فرحان علی صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں ان کے حوالے سے اور نوجوانوں کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص کی خواہش ہے روشنی کی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون؟ ان جیسے جو نوجوان ہیں انہوں نے نہ صرف دیا جلایا ہے کہ بلکہ اس دیے کو آگے لے جا کر اس معاشرے کو، اس پاکستان کو روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ آگے بڑھیں اور ان نوجوانوں کو مضبوط کریں. دراصل ان کی مضبوطی اس ملک پاکستان کی مضبوطی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.